نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ آخری شعر جو اعلیٰ حضرت کا ہم نے پڑھا، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، یہ اپنے مقام پر آئے گا، اس وقت آپ کو مکمل یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں، انہیں چاہیے کہ اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جیسے ہی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر ایک بندہ اپنے آپ پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ دور ظلم و ستم کی عروج کا ہے، اور دنیا میں جدھر دیکھو ادھر ظلم کا بازار گرم ہے۔ جو دنیا میں مشہور ظلم ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کا گھر جلا دیا، مال لوٹ لیا، یہ وہ ظلم ہے جو ایک بندہ دوسرے بندے پر کرتا ہے، جو عموماً دنیا بھر میں دیکھا بھی جا رہا ہے اور بالخصوص ہندوستان میں اسے جھیلا بھی جا رہا ہے۔ عموماً جو ظلم ہو رہا ہے، اب یہ جو ظلم ہے جو مشہور زمانہ ہے،
اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس پر قدغن لگانے کے لیے جو بھی دنیا والے طریقے اختیار کرتے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے طریقے ہیں ناکافی ہیں، کیونکہ اس سے ظلم رکتا نہیں ہے۔ روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مگر ظلم اس سے رکتا نہیں ہے۔ احتجاج کرنا، میمورنڈم دینا، ریلیاں نکالنا، نعرے لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے فطرت۔ عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، فطرتوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ظلم کرنا جس کی عادت ہو وہ بدلی جا سکتی ہے، مگر ظلم کرنا جس کی فطرت ہو اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب احتجاج کرنے سے، ریلیاں نکالنے سے، آپ درندوں سے یہ ڈیمانڈ کریں ریلیاں نکال کر کہ آپ درندگی چھوڑ دیں، سانپوں سے کے خلاف احتجاج کریں کہ ڈسنا چھوڑ دیں، تو کیا یہ احتجاج سے سانپ ڈسنا چھوڑ دے گا؟ بچھو ڈنک مارنا چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ تو احتجاج، ریلیاں، کانفرنسیں یا دھرنے، یہ چیزیں بروئے کار لانے کے بعد ہم یہ امید رکھیں کہ جس کی فطرت ہے درندگی، ڈسنا، ڈنک مارنا، ظلم کرنا، اس کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو آخر کسی کی فطرت کو، جو ظلم کی فطرت ہے، اسے بدلنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ضرورت پڑے تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے کسی کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک مؤثر طریقہ ہے جس سے کسی درندے کی درندگی چھڑائی جا سکتی ہے، ظالم کے ظلم سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا ظلم ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث کی روشنی میں مختصراً میں یہ بتا دوں آپ کو کہ حدیث پاک میں ہمیں ایسا واقعہ ملتا ہے۔ وہ واقعہ یہ جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین تھی اور دور ہمارے آقا کا تھا ظاہری اعتبار سے۔ ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریاں جنگل میں چرا رہا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعض روایتوں میں آیا کہ وہ مذہباً یہودی تھا۔ اب وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک اس کی بکریوں کے ریوڑ پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ درندوں کی دنیا میں بڑا درندہ بھیڑیے کو مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جانور جو شکار کرتے ہیں ان میں اور بھیڑیے میں فرق یہ ہے کہ جو بھی شکاری جانور ہوتا ہے پہلے اپنے شکار کو گلا دبا کر مار ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد کھاتا ہے، مگر بھیڑیے کی فطرت یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے شکار کو مارتا نہیں ہے، زندہ ہی نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ تو جو زندہ جانوروں کو نوچ نوچ کے کھائے اس کی درندگی اور درندوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب اس نے حملہ کر دیا اور ایک بکری کو اٹھا کے لے کے دوڑ پڑا۔ تو یہ جو چرواہا تھا، اس چرواہے نے دیکھا اور لاٹھی ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے یہ بھی دوڑ پڑا۔ جب دوڑا تو معاملہ یہ ہوا کہ درندے کو اپنا شکار کیا ہوا جانور چھوڑنا پڑا۔ یہ بڑا خوش ہوا، زخمی ہو گئی تھی بکری، مگر وہ بھیڑیا تھوڑا دور جا کر پلٹتا ہے اور پلٹ کر کہتا ہے، تعجب ہے یار تجھ پر کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ انسانی زبان میں اس نے بولا۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی
کہ یار ایک جانور ہماری بولی بول رہا ہے، انسانوں والی زبان بول رہا ہے. اس پر جیسے ہی اس نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ بھیڑیا جواب میں کہتا ہے کہ تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ میں انسانوں کی طرح بات کر رہا ہوں، مگر مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں جو مکہ شہر ہے اس میں اللہ کے حبیب جلوگر ہو چکے ہیں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں، اور تو اب تک ان پر ایمان نہیں لایا. مجھے اس پر تعجب ہے. میں بات کر رہا ہوں انسانوں کی طرح، تو اس پر تعجب کر رہا ہے، اور مجھے اس پر تعجب ہے کہ تو آخر اب تک اللہ کے پیغمبر پر ایمان کیوں نہیں لایا. اب جیسے ہی اس چرواہے نے بھیڑیے کی زبان سے میرے مصطفیٰ کی رسالت کی تصدیق سنی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی کہ یار لوگ چاہے جو بھی کہیں، ایک درندہ ہو کر جب محمد کی رسالت و نبوت کی شہادت دے رہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا. اس نے سوچا یار چھوڑو، اب جا کر کے سیدھے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا، دوسرے لمحے اس کے ذہن میں پھر یہ خیال ابھرا کہ میرے جانور یہاں ہیں، میرے مال مویشی یہاں ہیں، میری موجودگی میں اس نے میری بکری اٹھا لے گیا تھا. اب اگر یہ بکریوں کا ریوڑ جنگل میں چھوڑ کر میں رسول اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو پتہ نہیں یہ بھیڑیا میری بکریوں کا کیا حشر کر دے گا. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھیڑیا بولا اللہ کے پیغمبر کے پاس جانا چاہتا ہے، آمنہ کے لال کے پاس جانا چاہتا ہے. فرمایا پھر میری فکر نہ کر، میں تیرے جانوروں کی رکھوالی کروں گا، ان کی نگرانی میں کروں گا، کہ میرا وعدہ ہے. اس نے کہا تو رکھوالی کرے گا؟ کہا بالکل میں کروں گا. اب اس نے جنگل میں بکریوں کو چھوڑا اور سیدھے ہمارے آقا کے پاس چلا گیا، اور جا کر کے جنگل میں جو کچھ معاملہ ہوا تھا وہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا نے اس کی تصدیق کی. فرمایا کافر جن اور کافر انسانوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تصدیق ہو گئی. اس نے کلمہ پڑھا، سرکار نے کلمہ پڑھا دیا. پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جنگل میں میرے مویشی چر رہے ہیں، بھیڑ بکریاں میری چر رہی ہیں، کیا میں وہاں جاؤں؟ آقا نے فرمایا چلے جاؤ اور مال کی فکر نہ کرنا. اب وہ جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ بھیڑیا اس کے بکریوں کے ارد گرد چکر لگا لگا کے حفاظت کر رہا ہے. یہ حدیث ہو گئی مکمل. اب مجھے بتانا یہ ہے کہ جنگل میں درندے سے ڈر تھا اسے بکریوں کے معاملے میں. اس کی موجودگی میں درندہ درندگی کر رہا تھا، ایک ظالم ظلم کر رہا تھا، اور جو ظلم کرنا درندگی کرنا بھیڑیے کی فطرت تھی. مگر وہ کب تک پریشان کر رہا تھا؟ جب تک بکری والے کی نظر اپنی بکریوں پر تھی، مال والے کی نظر اپنے مال پر تھی، دنیا دار کی نظر اپنی دنیا پر تھی، تب تک یہ ظالم ظلم کر رہا تھا، درندہ درندگی کر رہا تھا. مگر جیسے ہی چرواہے کی نظر اپنے مال سے ہٹ کر مدینے کے تاجدار پر ہو گئی اور اس طرف جب چل پڑا تو درندہ رکھوالا بن گیا. گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اے ہندوستانی مسلمانوں، جب تک تم مدینے کے تاجدار سے نگاہیں پھیر پھیر کے اپنی نظر مال پر رکھو گے، دنیا پر رکھو گے، درندے درندگی کرتے رہیں گے، ظالم ظلم کرتا رہے گا. مگر جب تم دنیا سے منہ موڑ کر مدینے کے تاجدار کی طرف دوڑ جاؤ گے تو اللہ ان ظالموں کو رکھوالا بنا دے گا، اللہ ان ظالموں سے تمہاری حفاظت کروا لے گا. تو بہرحال یاد رکھیں درندوں سے درندگی چھڑائی نہیں جا سکتی، مگر یہ طریقہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. جب ہماری توجہ مدینے کی طرف ہو جائے گی ظالم حفاظت کرنے والا بن جائے گا، ظالم رکھوالا بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ یہ مسلمان مدینے کے تاجدار کی طرف رخ کر لے. رخ کرنے سے مراد خالی چہرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ فرماتا ہے میرے رنگ میں رنگ جاؤ. اس کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے یار؟ ہاں، اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ،
اللہ کا رنگ سب سے چوکھا رنگ ہے، سب سے بہتر رنگ ہے، سب سے بہترین اور مضبوط رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے یہاں رنگ سے مراد کیا ہے؟ کون سا رنگ ہے بھائی؟ نیلا، پیلا، کالا، ہرا، یہ رنگ اللہ کے ہیں؟ تو فرمایا نا، یہ رنگ کا خالق تو اللہ ہی ہے، یہ سارے رنگ ہمارے ہیں، مگر میں جس رنگ کی بات کر رہا ہوں وہ رنگ رنگ مصطفیٰ ہے، وہ ڈھنگ ڈھنگ مصطفیٰ ہے۔ ہمارا ظاہر بھی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہو، ہمارا باطن بھی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہو، تو اس رنگ میں جب بندہ رنگ جائے تو پھر ظالم بھی رکھوالا بن سکتا ہے، لوٹنے والا بھی حفاظت کرنے والا بن سکتا ہے، راہ زن بھی راہبر بن سکتا ہے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ اس کے سر بھی ڈال سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہمارا رخ دنیا اور دنیا کے مال دولت عزت و شہرت سے ہٹ کر مدینے کے تاجدار کی طرف ہو جائے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رہنا سہنا یہ سارا کچھ سرکار کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، تو دل میں مصطفیٰ کی یاد اور محبت ہو اور ہمارا ظاہر مصطفیٰ کی سنتوں کی نعتیں پڑھ رہا ہو، ہمارا ظاہر بھی طریقے مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ شفیق جون پوری نے، غالباً شفیق کا شعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحائے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، بس ان کی رضا جوئی کریں۔ تو بہرحال یہ جو جس ظلم کی میں بات کر رہا تھا یہ وہ ظلم ہے جو ایک دوسرے پر کرتا ہے، مگر قرآن کی آیت میں اللہ جس ظلم کی بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ستائے پریشان کرے مارے لوٹے گھسوٹے، اس کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتا اِذ ظلموا انفسہم، یہ وہ ظلم ہے جو بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ دنیا والے جو ایک دوسرے پر کرتے ہیں تو وہ ظلم اتنا بھیانک نہیں ہے، اس سے صرف مظلوم کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، آخرت برباد نہیں ہو سکتی، مگر وہ ظلم جو بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے وہ ظلم اتنا بھیانک ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو آخر وہ ظلم کیا ہے جو ایک بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے دو تعریفات ہمارے علماء نے کی ہیں، مگر ان میں سے میں خالی ایک کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ الظلم هو التصرف فی ملک الغیر، ظلم کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرمایا ظلم یہ ہے کہ کسی غیر کی ملکیت میں اپنا تصرف جاری کیا جائے، مال غیر کا ہو پاور میرا چلے، مکان آپ کا ہے قبضہ ہم کر لیں، یہ ظلم ہے۔ کسی اور کے مال میں اپنا اختیار چلانا، دادا گیری کر کے قبضہ کر لینا، اپنے من کے مطابق اس کا استعمال کر لینا، سامان کسی اور کا استعمال ہم کریں، کہا یہ ظلم ہے۔ اب جب یہ ظلم ہے کہ کسی اور کے مال پر اپنا تصرف جمائیں، اگر شریعت اس کی اجازت دیتی کہ مال کسی کا ہو اور اختیار آپ کا چلے تو بڑی آسانیاں ہو جاتی، حلوائی کی دکان پر کھڑے ہو جاؤ باہر روڈ پہ اور دادا جان کے نام کی فاتحہ پڑھ ڈالو، ہے کہ نہیں؟ مگر کیا اجازت ہے اس کی؟ نہیں۔ کہا کیوں؟ مال تیرا نہیں ہے، مٹھائی تیری نہیں ہے۔ کہا فاتحہ کب پڑھوں میں؟ کہا اس مٹھائی کو پہلے اپنا بنا لے، پہلے تو اس کا مالک ہو جا اور تب جس کے چاہے نام سے فاتحہ پڑھ، مگر کسی اور کی مٹھائی ہے مالک کوئی اور ہے اور آپ فاتحہ پڑھیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ تو جب ایک مال کسی اور کا ہو اس پر اگر کوئی اپنا تصرف جماتا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ پر اس معنی کے اعتبار سے کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ظلم اس طرح ہو رہا ہے کہ ہمارا مال، کیا ہم اس کے مالک ہیں؟ جی پوچھ رہا ہوں، ڈر گئے نا؟
جی ہمارے قبضے میں ضرور ہے مگر مالک تو اللہ ہی ہے. مالک کون ہے؟ اس نے اپنے کرم سے دیا ہے آپ کو, اپنے کرم سے دیا ہے. ہمارا اپنا جو مال ہے اس کے مالک ہم نہیں ہیں, اس کا مالک اونچی بولو یار اللہ. یہ مسجد کے ذمہ دار بھی تو ہوں گے نا لوگ جی. ہمارے مال میں ہمارا حق کتنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. مسجد کے ذمہ دار تو ہیں, ٹرسٹیان ہیں, متولیان ہیں, وہ مسجد کے مالک نہیں ہیں. مسجد کے مالک نہیں ہے. جو من میں آیا کریں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ ٹرسٹی ہیں, جو مسجد کے ہت میں ہو وہ کام کریں, جو مسجد کے فائدے میں ہو وہ کام کریں. تو فرمایا وہ فائدے کا کام وہ بھی, اس میں بھی منمانی نہیں چلے گی, علماء سے شریعت پوچھنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ علماء سے شریعت کا مسئلہ پوچھنا پڑے گا. ابھی کل ہی شاید یا پرسوں ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے, وہ نیچے غالیچوں کے نیچے جو وہ بچھا رہے ہیں جی اسپنج, ہاں فارم بچھا رہے ہیں. کہا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. حالانکہ ٹرسٹی کے پاس پیسہ ہے, وہ لا کے ڈال سکتا ہے, وہ لا کے بچھا سکتا ہے, مگر مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیونکہ ٹرسٹی جانتا ہے میں مالک نہیں ہوں. شریعت جہاں اجازت دے گی وہاں خرچ کیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس مال کے ہم مالک نہیں ہیں. جیسے مسجد کا ٹرسٹی ہوتا ہے, مالک نہیں ہوتا, ایسے ہی ہمارے اپنے مال کے بھی ہم مالک نہیں ہیں بلکہ اس کی ٹرسٹی ہے. ہم اس کے ٹرسٹی ہیں. جب مال ہمارا نہیں کس کا ہے؟ اللہ کا. اب یہاں ایک سوال پیدا, ہماری جان مالک کون ہے؟ اس کو آسانی کے لیے میں سمجھا دوں آپ کو. ہماری جان کا مالک اللہ ہے, مال کا مالک. مگر کوئی بندہ یہ کہ کماؤں میں اور مالک اللہ, پسینے میں ٹپکاؤں اور مالک اللہ, دکان میں چلاؤں مالک اللہ, لاریاں ہم کھینچیں اور مالک اللہ. جان میری ہے, لوگوں میں ہے نا یہ حرام کام, شادیوں میں گانا باجا ناچ تماشے پٹاخے پھوڑو. علماء اگر رد کریں تو کہا ان کو کیا پڑی ہے, مال ہمارا ہے, چاہے جہاں خرچ کریں. بھیا ان کو کچھ پڑی نہیں ہے, آپ کے مال پر حسد نہیں کر رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ مال تیرا نہیں ہے, مالک کا ہے, مالک کا مال ہے. جیسے ہم, میری جان ہے, جان میری ہے, مگر آپ جانتے ہیں کہ میں زبردستی پنکھے سے لٹک جاؤں اور مر گیا تو کون سی موت کہیں گے آپ؟ بولو کیوں بھائی, میری جان ہے, میں چاہے جو کروں. حرام کیوں کہہ دیا آپ نے؟ ٹرین کی پٹری پہ جا کے سو گیا اور کٹ گیا, حرام موت مرا. ارے بھیا اس کی جان ہے, وہ چاہے جہاں دے لگا دے. حرام کیوں کہا آپ نے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ بات ہے کہ جان تیرے پاس ہے, مالک اللہ ہے. اگر اس کی مرضی کے مطابق نکلے تو جائز ہے, اپنا تصرف جمائے گا تو حرام ہے. تیری جان کا تو مالک نہیں ہے کہ کہیں بھی لٹک جا, زہر پی جا, ٹرین کی پٹری پر سو جا, یا جو چاہے کر لے. اگر ایسا کرے گا تو حرام. کیوں؟ اللہ اپنی مرضی سے نکال لے تو فرمایا وہ مالک ہے, جو چاہے کرے. تو پنکھے سے لٹک کے نکال دے تو کہا حرام, کیونکہ مال تیرا ہے ہی نہیں. جس کا ہے اس کی مرضی سے اگر نکلے تب تو ٹھیک ہے, لیکن تو اپنی مرضی چلائے گا تب یہ حرام ہے. تو پتہ چلا ہمارے مال کا مالک, جان کا مالک, اور دیا بھی اسی نے. اب دینے کے بعد اب اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دیکھیے کتنی کرم نوازی ہے اللہ کی. ایک تو دیا اپنے کرم سے, مال بھی دیا, جان بھی دیا. اب آگے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مالوں کو خرید لیا. ایک تو دیا اور پھر واپس خرید بھی وہی رہا ہے. بھئی آپ ہمیں کچھ عطا کریں
کہ مولانا یہ سامان ہے یہ رکھ لیں آپ کو دے دیا میں نے. ایک تو کرم ہوا, مہربانی ہوئی, اور بعد میں یہ کہے مولانا قیمت بولو یار میں خریدنا چاہتا ہوں. کرم بالا ہے, کرم ہے کہ نہیں, کرم. ہاں, حضرت مولا علی کا رشتہ جب طے ہوا تھا سیدہ فاطمہ کے ساتھ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شادی میں خرچ لگے گا, کچھ ہے؟ تو کہا رسول اللہ ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا, ایک ڈھال ہے, ایک زرہ ہے. سرکار نے فرمایا گھوڑا ضرورت ہے, تلوار بھی ضرورت ہے. کہا جو زرہ ہے نا اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے, بازار میں بیچ کے آؤ, جو پیسہ ملے گا وہ شادی کے اخراجات میں لگا دیں گے. اب یہ چرچا ہو گئی. حضرت مولا علی اپنے زرہ لے کر کے بازار جا رہے تھے, راستے میں عثمان غنی مل گئے. عثمان غنی نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں. حضرت عثمان کو پتہ چل گیا تھا رشتہ ہو گیا ہے, سارا معاملہ ہی سمجھ میں آ گیا تھا, مگر پھر بھی آپ نے پوچھا کہ کیا کریں گے اس کا؟ تو کہا بیچنا ہے. کہا بیچنے کے لیے بازار جانا ضروری ہے؟ تو کہا نہ, جہاں بک جائے مجھے تو بیچنا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا قیمت کیا ہے؟ تو آپ نے قیمت طے کی, کہا اتنی قیمت میں مجھے بیچنا ہے. عثمان غنی نے فرمایا اگر میں خرید لوں تو کہا آپ خرید لیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی قیمت ادا کر دی, زرہ لی اور لے کر کے فرمایا اب اس زرہ کا مالک میں. تو فرمایا ہاں. کہا ایک حدیث میرے آقا سے میں نے سنی ہے. کہا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن کو اگر تحفہ دے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے. حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہم نے بھی سنا ہے. تو کہا یہ زرہ میری ہے, میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. پہلے قیمت دی, بعد میں تحفہ دے دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ پہلے جان دی, مال دیا, اور اب فرماتا ہے میں نے خرید لیا. قیمت کیا رکھی؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, تمہاری جان اور مال کو اللہ نے خریدا. ایمان والوں کی قیمت کیا رکھی؟ بولیں قیمت جنت رکھی. اب سوال یہ ہے کہ یار جان بھی میری تھی, مال بھی میرا تھا, اللہ فرماتا میں نے خریدا ہے, تو میں نے بیچا کب ہے؟ بھئی آپ نے سودا کیا اللہ سے؟ جی ہم نے تو سودا نہیں کیا, اور اللہ فرماتا میں نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو. تو مولا کب خریدا, کیسے خریدا؟ تو اللہ کا جواب یہ ہے کہ میرے بندو تم سے خریدنا ضروری نہیں ہے, ہم تو اس سے خریدیں گے جو اس کا مالک ہے. تو کہا مالک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, ایمان والوں کی جانوں کا مالک میرا مصطفیٰ ہے. تمہاری جان سے زیادہ تمہارے مالک ہے. تو گویا حضور ہمارے جان اور مال کے مالک ہیں, اور یہی وجہ ہے یہ سودا ہوا ہے مصطفیٰ سے, یہ سودا ہمارے آقا کے ساتھ ہوا. اللہ نے سودا اس طرح فرمایا کہ میرے پیارے امت ہے آپ کی, میں خریدنا چاہتا ہوں, بیچو گے؟ اللہ کے حبیب نے عرض کیا مالک و مولا اگر تو خریدار ہے تو پھر بیچنے کے لیے تیار ہوں, مگر قیمت کیا ہے ذرا وہ بتا دے. اللہ نے فرمایا قیمت جنت ہے, ان کے جانوں کو بھی اور مالوں کو بھی ہم خرید رہے ہیں, امت آپ کی ہے. فرمایا آپ بیچو تو قیمت میں جنت دوں گا. حضور راضی تو ہوئے, مگر سودا کمپلیٹ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں چیزیں دیکھی جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ شے بھی دیکھی جائے اور قیمت بھی دیکھی جائے, مال بھی دیکھا جائے اور قیمت بھی دیکھی جائے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے آپ کا مال تو آپ کی نظر میں ہے ہی ہے, اب ذرا آ کر کے آسمانوں پر ہماری قیمت بھی دیکھ لے, جنت بھی دیکھ لیں. اس لیے معراج میں بلایا, اور معراج میں بلا کر قیمت دکھائی. یہ ہے جنت, وہ ہے امت کا, یہ قیمت ہے, وہ آپ کا مال ہے, بیچو گے؟ سودا طے ہو گیا, مولا یہ قیمت پہ مجھے منظور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کو, امت والے مال کو خریدا, قیمت جنت ہے, اور بیچنے والے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سارا مال جب قیامت میں جائے گا نا, وہاں ہوگا لین دین. کیا ہوگا؟ ہاں, وہ سودا کا لین دین وہاں ہوگا قیامت میں. اب جیسے یہ مال وہاں پہنچے گا تو اللہ کے فرشتے ہم جیسوں کو روک دیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے, ایک سودا آپ لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں سودے, ہوتا یہ ہے کہ کوئی سیمپل, کاروباری آدمی سیمپل دکھاتا ہے
کہ بھئی یہ مال ہے، یہ ریٹ ہے، اب آپ یہ مال دیکھ کر کے چیک کریں گے کہاں یہ ریٹ میں مجھے چل جائے گا، یہی بھیج دو، پارسل لگا دو۔ اب پارسل تو چلا گیا، اب وہاں جانے کے بعد جب اس نے کھول کر کے دیکھا تو مال تھوڑا ہلکا تھا، ادھر سے فون آئے گا، بھیا یہ مال نہیں چلے گا یار، سمپل جو تم نے دکھایا تھا وہ الگ تھا، کہ یہ مال ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، وہ اس میں خامیاں بتائے گا۔ لیکن جس نے مال بھیجا ہے، جس کا اپنا مال ہے، وہ پہلی بات میں قبول کر لے گا؟ جی پوچھ رہا ہوں، ہاں عذر پیش کرے گا، ارے نہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، مال وہی ہے، مگر کیا ہوا ٹرانسپورٹ میں 15 دن پڑا رہا، دھول دھپکا یہ وہ سب لگتا رہا، یہ سارے معاملے ہوئے، اٹھا پٹا گاڑیوں میں ڈال، آئل کے دھبے لگ گئے، یہ لگے، مال وہی ہے یار، آپ خالی دکان میں رکھو تو صحیح، دیکھو نا کیسے چلتا ہے۔ وہ کہے گا نہ یار تم نے دکھایا کچھ تھا، دے کچھ اور رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے یار، میں واپس کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو وہ مالک جو ہے کوشش بھرپور کرے گا کہ چل جائے چل جائے چل جائے، لیکن پھر بھی اگر خریدار انکار کر دے کہ یہ مال مجھے چلے گا ہی نہیں، تب وہ مال کہاں جائے گا؟ بولو، ریٹرن جائے گا نا جہاں سے آیا وہاں، بھائی پارسل بھیج رہا ہوں میں، سنبھالو اسے، مجھے نہیں چلے گا۔ سمجھ گئے آپ اتنی بات؟ اب یہ مال، امت والا مال جب قیامت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے پیارے یہ کون سا ڈیمیج مال لائے یار، میری قیمت دیکھو، یہ مال دیکھو کتنا ڈیمیج ہے۔ کا سمپل جو ہم نے دیکھا تھا نا، وہ ابو بکر صدیق والا، عمر فاروق اعظم والا، عثمان غنی، مولا علی، حضرت بلال، حضرت صہیب، ابو ذر غفاری، مال تو وہ اس کا سودا ہوا تھا، یہ کون سا مال لے کے آ گئے آپ؟ تو اب حضور فرمائیں گے میرے مولا مال اچھا ہی ہے، بھئی مال والی کی عادت ہے، مال خراب نہیں ہے میرے مولا، ذرا اوپر سے ذرا دھبے لگ گئے ہیں، گناہ کیا ہے، نفس امارہ ہے، شیطان ہے، دنیا کے جھمیلے پڑے ہوئے تھے، پیٹ کی آگ بجھانی تھی، وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے میرے مولا، لیکن ان کا ذرا دل تو دیکھ، مومن ہے نا، ان کا دل تو دیکھ، تیری اور میری محبت سے بھرا ہوا ہے میرے مولا، اندر سے بالکل کلیئر ہے، بس یہ داغ دھبے لگے شیطان کے بغلانے میں، نفس امارہ کے بہکاوے میں آ گئے، اس وجہ سے یہ مال خراب نہیں ہے، مال ہے اس قابل کہ اسے خریدا جائے۔ پہلے تو یہ سب ہوتا رہے گا، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ مال چل گیا، ذہن حاضر ہے؟ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مال چل گیا تو دامن توحید میں، اور ریٹرن ہوا تو دامن مصطفیٰ میں، اگر پاس ہوا تو دامن توحید میں، اور مال ریٹرن اور ریجیکٹ ہو گیا تو دامن مصطفیٰ میں۔ اب جو مال ریٹرن ہو رہا ہے، جس کی قیمت لگ چکی ہے، اس مال کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ رکھیے، میں تڑپو یار فرماتے رکھیے جیسے ہیں، خانہ زاد ہیں ہم، رکھیے جیسے آپ کے گھر کا مال ہے، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، جس مال میں عیب لگا تھا اور سودا ہو چکا تھا، وہ مال ریٹرن ہو رہا ہے، اب آپ کو تو رکھنا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر کا مال ہے، جب ریٹرن ہوگا تو جائے گا کہاں؟ تو بہرحال سنیوں مبارک ہو، اگر چل گئے تو دامن توحید میں، اور ریٹرن ہوئے تو دامن مصطفیٰ میں۔ ہمارے لیے تو بہتر ہی ہے، نہ ادھر نقصان نہ ادھر نقصان۔ اگر ریٹرن ہو گئے، چل گئے تو دامن توحید میں، اور ریٹرن ہوئے تو دامن مصطفیٰ میں، اور جب دامن مصطفیٰ اور جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے تو پھر استاذ زمن کہتے ہیں ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔